إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، تعریف، حمد، ثنا، مجد ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود ہو، سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد جو آیت آپ لوگوں کے سامنے آج میں نے موضوع کے طور پر یا عنوان کے طور پر پیش کی ہے، وہ آیت دعا کے تعلق سے ہے، اور بارہا یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب اور معنی بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں. اس آیت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے مانگنا، اس سے طلب کرنا، اس سے امید لگانا، اس سے لو لگانا، اس پر یقین اور بھروسہ کرنا، تمام اپنے مسائل اس کے سامنے رکھنا، یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے. احادیث کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے لو نہیں لگاتا، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، اس سے اپنی امیدیں وابستہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس پر غضب اور غصے کا اظہار کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے، اور بہت بہترین شاعری ہے، عربی شاعر نے کہا اللہ یغضب ان ترکت سؤال. اگر اللہ سے تم مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. لیکن میرے اور آپ کی مثال بیان کرتے فرماتا ہے بنی آدم حین یسأل یغضب. میرے اور آپ کی مثال ایسی ہے، اللہ کے بندے ہم جب ہم سے کوئی مانگتا ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں. ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ مرتبہ مانگنے سے ہم دے بھی دیں، لیکن اگر کوئی 1 سے 4 مرتبہ مانگتا ہے تو کیا بار بار لگا رکھا ہے.
یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور اس کے عکس اللہ جو ہمارا الہ ہے، ہمارا خالق ہے، مالک، وہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ جب ہم اس سے مانگتے نہیں۔ اس آیت سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھے سے مانگو، مجھے سے طلب کرو، تمام اپنے مسائل میرے سامنے رکھو، استجب لکم، میں قبول کرنے والا ہوں۔ آگے وہی بات کہی جا رہی ہے جو حدیث کے ابھی میں نے الفاظ کے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا نہ مانگنے سے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہتے ہیں جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، دعا کا دین کے اندر بہت بلند اور بہت اونچا مقام ہے، اور وہ کیا ہے؟ الدعاء والعبادہ، دعا بھی ایک طرح کی عبادت ہی ہے۔ اس لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، یعنی کہ دعا نہ کرنا اللہ کی عبادت نہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو دعا نہیں کرتا اور ذلیل ہو کر کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر رسوا ہو کر جائے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے، اپنے تمام مسائل اس کے سامنے رکھنا چاہیے، بے حد ضروری ہے۔ لیکن دوستو، دعا کے کچھ آداب بھی ہیں، دعا کے کچھ آداب بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ کیسے مانگیں، کون سا طریقہ اپنائیں، یہ بھی تو ہم کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ توحید سے سرشار ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا اقرار کرنے والا ہونا چاہیے۔ آدمی ربوبیت کو مانتا ہے، آ کر پھنستا کہاں ہے؟ الہیت، الوہیت کے اندر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ ماننے کا معاملہ آتا ہے اس میں پھسل جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے۔ لہٰذا کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی نہیں سنتا۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے آداب میں سے؟ کہ ہماری دعا قبول ہو، اللہ میری اور آپ کی پکار سنے، ہم کو موحد ہونا چاہیے، توحید سے سرشار ہونا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی اگر کوئی آپ سے سوال کرے میرے بارے میں، میرے بندے اگر آپ سے کچھ سوال کرے میرے بارے میں، ان سے کہہ دو عنی فإنی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں۔ ذات کے اعتبار سے نہیں ہاں دوستو، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے۔ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ہے۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو میں بہت ہی اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو کیا کرتا ہوں؟ سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب اس کے لیے ضروری ہے اور جتنے بھی میرے احکام ہیں اس پر وہ عمل پیرا ہو، میرے حکموں کو مانے، میری اطاعت کرے، میرے نبی کی پیروی کرے۔ اور آگے کیا فرماتا ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر بھروسہ بھی رکھے۔ ایمان کے معنی کیا ہیں؟ یقین کرنے کے، بھروسہ کرنے کے، اعتماد کرنے کے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو صحیح راہ ملے۔ یعنی کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار سنے، اس کے مسائل کو حل کرے، تو سب سے پہلے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ موحد ہونا چاہیے۔ دوسری بات اخلاص کا ہونا، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، ان لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص ہو کر دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کیا کریں؟ اس کی عبادت کریں۔ حنفاء لفظ آیا ہے، حنفاء کے معنی کیا تھے؟ یکسو ہو کر، حضور قلبی ہو۔ آج ہم کرتے ہیں دعا، ایسی بات نہیں ہے، دعا کرتے ہیں لیکن ہمارا قلب حاضر نہیں ہوتا، ہم صحیح معنی میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ہمارا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور پھر ہم مانگتے ہیں۔ ایسوں کی اللہ سنتا نہیں ہے۔ حضور قلبی کے ساتھ یکسو ہو کر دھیان اس کی طرف، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہماری سنے گا۔ یہی ہے اخلاص کے معنی ہی یہی ہیں۔
بالکل حضور قلبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اور اس کے اندر کیا آیا ہے؟ لیعبدوا اللہ، ان کو حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ یہ خالص دین کو کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، یعنی کہ دعا بھی عبادت ہی ہے۔ تو اس لیے جب ہم دعا کر رہے ہیں یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے حضور قلبی بے حد ضروری ہے، کیونکہ عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس سے پہلے بات ہمارے سامنے آئی ہے، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ متابعت اور اخلاص عبادت کے قبول ہونے کے لیے شرائط ہے نا، بہت سارے شرائط ہیں، اس میں سے نبی کی پیروی اور پھر اس کے بعد اخلاص، یہ بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی، اور دعا بھی عبادت ہے، لہٰذا اخلاص کے ساتھ اللہ کو، حضور قلبی کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ تیسری بات کیا ہے؟ اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر، کسی پیر اور ولی کا واسطہ نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی کا بھی واسطہ نہیں، اے اللہ میری دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اس طرح کے الفاظ ہماری زبان سے نکلتے نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں کا واسطہ دے کر۔ اسی لیے جب آپ قرآن کا مطالعہ کرو گے، جتنی بھی دعائیں قرآن کے اندر آئی ہیں وہ کیسے ہیں؟ ربی زدنی علما، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربی اغفر لی ولوالدی، ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ رب 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 کیا ہے؟ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کے نام سے اس کو پکارو، اللہ کیا کرے گا اس وقت؟ ہماری سنے گا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہتا، انہی ناموں سے رحمان کر کے پکارو، رحیم کر کے پکارو، کریم، سخی۔ ہم کو کچھ چاہیے نا، آدمی چاہتا ہے کسی سخی کے پاس جا کر کیا کرتا ہے؟ مجھے دے دو، سخی ہوتا ہے تو بڑا، اللہ سخی ہے، اس سے بڑا سخی جواد نہیں ہے، اس کا واسطہ دے کر تو سخی ہے اللہ، مجھ پر اپنی سخاوت کر دے، دے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو ایک چیز کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے کے لیے ان کے ناموں کا واسطہ دے دو، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، فوراً یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے وہ دے، یا اللہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آداب میں سے سب سے بڑا ادب کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر۔ عربی الفاظ نہیں ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو ستار ہے، تو غفور ہے، تو شکور ہے، تیری ذات بابرکت ہے، تو جلالت والا ہے، تو عظمت والا ہے، تو شان و شوکت والا ہے۔ آپ اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں جس طرح اس کی بڑائی بیان کر سکتے ہو کرو، اس کی بزرگی بیان کرو، تاکہ وہ تیش میں آ جائے، اور پھر جو ہم اس کے پاس طلب کریں وہ چیز ہم کو دے دے۔ اگر اس کے اندر اللہ کی حکمت ہوگی اللہ ضرور دے گا، یا کوئی مصیبت آنے والی ہے اس کو ٹال کر ہماری دعا اس کے مقابلے میں قبول کرے، اگر وہ بھی نہ، آخرت میں ضرور ہماری وہ جو پکاریں، ہم پکارتے ہیں اللہ کو، ہمارے ساتھ اللہ کے سامنے ہم اپنے مسائل رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں تو ضرور دے گا۔ تو میں نے کیا کہا؟ قبل دعا سے پہلے اللہ کی حمد کرو۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر دوران نماز وہ دعا کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران اس نے دعا کیا کہ اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تم نے جلد بازی سے کیا کیا ہے؟ کام لیا ہے۔ جب تم نماز میں تشہد کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو۔ اسی لیے الفاظ کیا آتے ہیں جب ہم آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں؟ التحیات کے بعد درود، اس کے بعد دعائیں معصورہ ہم کو سکھائی، اس کے علاوہ بھی الفاظ آتے ہیں ثم لیتخیر من الدعاء۔ آپ جو مانگنا چاہتے ہو، آپ اپنی آخری جب تشہد میں بیٹھتے ہو نماز کے، کیا کرو؟ اللہ سے مانگو۔ یہ یہاں یہی سکھایا جا رہا ہے، جب تم نماز میں تشہد کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کی حمد، پھر مجھ پر درود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ سے دعا مانگو۔ اب ہم کو جو چاہیے ہم پھر اپنے دل کی باتیں کس کے سامنے رکھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جو مانگنا ہے مانگے، منع نہیں کیا گیا ہے۔ تحیات کے بعد درود کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھیں۔ یہ احادیث بتا رہی، صحیح احادیث ہیں، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو پہلے میں نے کیا کہا؟ ہم اللہ کی حمد کریں، اس کے بعد درود۔ جتنے بھی آپ کو درود یاد ہوں، لیکن صحیح درود جو احادیث سے ثابت ہوں،
ورنہ بہت سارے درود گردش کرتے رہتے ہیں جس کے اندر شرک کی بو آتی ہے جس سے، تو ایسے درود نہیں، درود ابراہیمی آپ کو یاد ہے، وہ درود پڑھ لو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ درود ہر دعا شرف قبولیت سے محروم ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ہر دعا شرف قبولیت سے محروم ہے جب تک کہ اس میں درود نہ پڑھا جائے۔ طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اس کو بھی علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اچھا، پھر آداب میں سے قبلہ رخ ہونا، یہ فرائض میں سے نہیں ہے۔ آپ لوگ سوال کر سکتے ہو کہ قبلہ رخ ہو کر ہی دعا کرنا چاہیے، یہ مستحبات میں سے، قبلہ رخ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا یہ مستحبات میں سے۔ دیکھیے دلیل ہے قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے کے تعلق سے، مسلم کی روایت میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں جب غزوہ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی تعداد کو دیکھا، جب بدر کا دن تھا، غزوہ بدر کا دن، مشرکین مسلمانوں کے مقابلے میں تعداد بہت زیادہ تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد دیکھا 1000 کے لگ بھگ ہے، اور وہ بھی مسلح، کیا مطلب ہے؟ ہتھیار سے لیس، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، تمام قسم کے ہتھیار ان کے پاس ہیں، اور مومنین مسلمان ان کے پاس نہ ہتھیار ہیں نہ گھوڑ سواریاں، کچھ بھی نہیں ہیں، ایسے ہی آئے ہیں۔ اور تعداد کتنی؟ حدیث کے اندر آتا ہے غزوہ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی تعداد کو دیکھا کہ 1000 اور مسلح ہے، اور صحابہ کی تعداد 313 یا 319 کی تعداد ہے، تو آپ نے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا شروع کیا۔ آپ اپنا رخ کہاں کیے؟ قبلہ کی طرف، اور دعا مانگنا شروع کیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور گڑ گڑا کر مانگنے لگے، اور الفاظ کیا نکلے آپ کی زبان سے؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا تھا وہ وعدہ آج پورا کر لے، آج وعدہ پورا کرنے کا دن ہے۔ تیرا وعدہ کیا ہے؟ مومنین کا تو ساتھ دینے والا، ان کو فتح سے ہمکنار کرنے والا، ہم کامیابی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم کو کیا کر لے؟ ان کے مقابلے میں کامیابی اور فتح سے سرشار کر لے۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ جس کا تو نے وعدہ کیا تھا اس چیز سے مجھ کو نواز دے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہم، اے اللہ، ان تہلک ہذہ العصابہ، اہلک یہلکو کے معنی آتے ہیں ہلاک کرنے کے۔ اللہم ان تہلک، اے اللہ اگر تو ہلاک کرے گا، ہذہ العصابہ من الاسلام، یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت ہے 313 یا 319، اگر یہ ختم ہو گئے، ان کے مقابلے میں یہ مارے گئے، اللہ اگر تو نے ہلاک کر دیا، وہاں پر بھی ان کی بات نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی، وہ ہم کو ماریں گے، اللہ اگر تو ہم کو ہلاک کرے گا، ان کے مقابلے میں اگر ہم مارے جائیں گے، لا تعبد فی الارض، پھر زمین کے اندر اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اپنے رب سے خوب گڑ گڑائے، اتنی دعائیں کی احادیث کے اندر آتا ہے آپ کے کندھے پر سے چادر نیچے گر گئی۔ اس حدیث سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ایک بات، دوسرے قبلہ رخ ہو کر بھی، دونوں باتیں ملتی ہیں نا۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گڑ گڑایا ہے، بہت ہی گریہ وزاری کی ہے، الہا کیا ہے، اور پھر رخ کہاں تھا آپ کا؟ اللہ کے رسول کا قبلہ کی طرف۔ تو یہ بھی ہمیشہ ہم کو ذہن کے اندر بٹھانا چاہیے، جب ہم دعا کریں تو کیسے، کون سا ادب اپنا ہے؟ قبلہ رخ ہو کر ہم دعا مانگنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے علاوہ ہمارا ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ ہاتھوں کے اٹھانے کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہاتھوں کو اٹھا کر مانگنا چاہیے، دلیل سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی، حی نہیں، حی تو زندہ کے معنی میں، حی دو یا آئے ہیں، بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے، بہت زیادہ باحیا ہے، بہت زیادہ شرم والا ہے، کریم سخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باحیا ہے اور سخی ہے، یستحیی شرماتا ہے، کس بات سے شرماتا ہے؟ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھاتا ہے، اپنے مسئلے کو اس کے سامنے رکھتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرماتا ہے، کس بات سے؟ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ اس کے دونوں ہاتھ ناکام ہو کر، نامراد ہو کر لوٹے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو خالی لوٹانا پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے شرماتا ہے، یعنی اللہ کو پسند ہے کہ جب بندہ اس سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اپنے مسائل، تو اللہ اس کی
پکار سنتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنی چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، مالک بن یسار فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم اللہ سے مانگو تو اپنے ہتھیلی کے اندرونی حصے سے مانگو۔ یعنی کیسے؟ اس طرح، یہ ہمارا جو کف کا ہتھیلی کا حصہ یہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے، یہ نہیں، الٹ نہیں، اس طرح۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم اللہ سے مانگو تو ہتھیلی کے اندرونی حصے سے مانگو، ہتھیلی کی پشت سے مت مانگو۔ یعنی اس سے ہم ایک بات یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی جاتا ہے اپنے ہی دوست کے پاس یا اپنے سے کسی کے پاس جاتا ہے جو زیادہ پیسے والا ہے اور اس کو ضرورت ہے، تو کس طرح یہ طلب کرتا ہے؟ ہاتھ کو اس طرح پھیلاتے ہوئے، جیسا فقیر کسی کے پاس مانگتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ مجھے دے دو، یوں اس طرح مذاق نخرے نہیں کرتا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہاتھوں کو کیسے؟ اس طرح، اندرونی کا حصہ جو ہمارا ہتھیلی کا آسمان کی طرف ہونا چاہیے، پشت نہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ اچھا، اور ایک شرط کیا ہے؟ قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ مانگتے وقت ہی اگر ہمارے دل کے اندر ہو کہ میں اتنا دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اتنا پکارتا ہوں، اللہ میری نہیں سنتا، تو وہ دعا ہماری کبھی قبول نہیں ہوگی، 100% ہے، کیونکہ قبولیت کا یقین ہونا ضروری ہے۔ قبولیت کا یقین ہو اور صدق دل سے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ سے مانگو تو قبولیت کے یقین سے مانگو، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کسی غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ قُلْ مَا يَأْبَأُ بِكُمْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری پرواہ نہیں جب اگر تم اس سے مانگو گے نہیں، یعنی کہ اگر ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری پرواہ، ہماری ضرورت، ہم کو ضرورت ہے۔ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے رب کو پکارنا، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے الہ کو پکارنا، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اپنے مسائل اس کے سامنے رکھنا، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، یہ بھی آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور ایک کیا بات ہے؟ کثرت سے دعا کرنا چاہیے، کثرت سے نہیں، بہت زیادہ دعا کریں۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعا کے الفاظ بار بار دہرائیں، ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، بہت زیادہ کثرت سے دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر آیا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تو میں سے ہر ایک کی اللہ تبارک و تعالیٰ پکار سنتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یہاں ہم نے ہاتھ اٹھائے اور پھر اس کے بعد اپنے منہ پر پھیر کر ہاتھ نیچے کیا کہ فوراً وہاں پر رزلٹ آنا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرے گا اللہ اس کی پکار سنے گا۔ انسان جلد بازی کرتا ہے، یقول، کیا کہتا ہے؟ دعوت، میں نے پکارا، دعا کی، فلم یستجب لی، میری دعا سنی نہیں گئی۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکار نہیں سنے گا۔ اور ایک بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، عاجزی بھی ہو دعا کے اندر، انکساری بھی ہو، ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو، رحمت کی امید بھی ہو، تب جا کر ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا، تضرع کے معنی کیا ہیں؟ گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو چھوٹا پیش کرتے ہوئے۔ اس لیے شاعر کیا کہتا ہے؟ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تضرع ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہیں اللہ فرماتا ہے، یہ معراج سے پہلے کا واقعہ ہے جب نماز نہیں فرض ہوئی تھی، لیکن یہ قانون قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے لاگو ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کیا کہا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تو اپنے رب کو پکارا کر، فی نفسک، اپنے نفس کے اندر، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو چھوٹا، وخیفہ، اور چپکے چپکے سے بھی۔ خیفہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ چپکے چپکے، کسی کو معلوم نہ ہو۔ ودون الجہری، آگے وہی بات آ گئی ہے، بآواز بلند نہیں، چپکے چپکے پکارا کر، بالغدو والآصال، صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہر وقت تو کیا کرتے رہے، صبح ہو یا شام ہو اللہ کو پکار۔ اس سے مراد ذکر بھی لے سکتے ہیں، اس سے مراد دعا بھی لے سکتے ہیں، اس سے مراد ہر ایک ہمارے اوپر ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا اپنے نبی سے کہ تو اپنے نفس کو، اور یہ آیت قیامت تک کے لیے لاگو، یعنی ہم بھی ہر وقت بآواز بلند نہ صحیح، دل ہی میں دل کیا کرتے رہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہیں۔
اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، اس کی تشریح میں نے ابھی دیکھا کہ اللہ کے وسلم نے ایک موقع پر کہا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں فرماتے ہیں کہ لوگ زور زور سے چلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے تھے. اللہ کے وسلم نے کیا کہا کہ اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ تم جس کو پکار رہے ہو گونگا یا بہرا نہیں ہے، وہ تو سننے والا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ غائب نہیں. کسی غائب کو اور کسی بہرے کو تم نہیں پکار رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قریب ہے نا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں تم سے بہت قریب ہوں. ذات کے اعتبار سے نہیں، ہاں پہلے بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. یہ ہمارے ہمیشہ ذہن کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان ڈماڈول ہو سکتا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ 3 دفعہ، میں نے کہا نا کثرت سے دعا کی طرف 3 دفعہ بھی مانگنا چاہیے. یہ حدیث سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعا کی، اور اللہ کے رسول کو سکھانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیاری پیاری دعائیں اپنے نبی کو سکھائی ہیں. 3 دفعہ دعا کرنا چاہیے. بخاری مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے. وہیں پر پاس ہی میں بڑا وقت کا بدماش قریش کا سردار ابو جہل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، بازو میں کون ہے؟ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے. اور قریب ہی، یعنی کہ کل شام سمجھ لیجیے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے ہیں، قریب ہی تھوڑے وقت پہلے اونٹ نہر کیے گئے تھے، یعنی کہ اونٹوں کو ذبح کیا گیا تھا، اور اس کی اوجھڑیاں وہاں پر پڑی ہوئی تھیں. اونٹ کی جو اوجھڑی ہوتی بڑی وزنی ہوتی ہے، بیل اور گائے کی اتنی بڑی ہوتی تو اونٹ کی کتنی بڑی ہونی چاہیے. تو اس نے کیا کہا ابو جہل نے، کون ہے جو فلاں قبیلے کے اونٹوں کی اوجھڑی اٹھا کر اللہ کے رسول ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، جب وہ سجدے کی حالت میں جائے تو ان کی کمر کے اوپر کون رکھے گا؟ اس طرح کس نے سوال کیا؟ ابو جہل نے. وہ بھی کم بخت بدبخت، اور جو اس کے ساتھ میں گھومنے والے، پھرنے والے، اٹھنے والے، بیٹھنے والے، وہ بھی ان بدبختوں میں سے ایک بدبخت کھڑا ہو گیا اور چلا گیا، اوجھڑی اٹھائی اور اللہ کے رسول کی دونوں کندھوں کے بیچ میں لا کر اس نے رکھ دیا. جب اس نے یہ حرکت کی، جتنے بھی لوگ اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے خوب لوٹ پوٹ کر ہنسنے لگے. خوب ہنسی نکل رہی ہے، بہت ہنس رہے ہیں. لیکن راوی حدیث کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود، میں کمزور، دبلا پتلا، میرے اندر طاقت نہیں، میں خالی کھڑا تماشا دیکھتا رہا. سوچ رہا تھا کاش میرے کنبے کے خاندان والے اگر آتے تو ہم سب مل کر اللہ کے رسول اللہ کی کیا کر سکتے تھے؟ مدد کر سکتے تھے. لیکن میرے اندر طاقت نہیں تھی، میں خالی تماشا دیکھتا رہا. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، تھوڑی دیر میں کسی نے جا کر، حضرت فاطمہ ننھی سی بچی ہے، 10-12 سال کی اس وقت ہوگی، کسی نے جا کر اس کو بتا دیا تو یہ دوڑی آئی. چھوٹی سی بچی کسی طرح دھکا دے کر اپنے ابا کے جو کندھے کے اوپر دونوں کندھوں کے بیچ میں اوجھڑی رکھی گئی تھی اس کو گرا دیا. اور پھر غصے میں برا بھلا کہنے لگی. کن کو؟ جتنے اوباش بیٹھے ہوئے تھے، بدماش بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، جتنے بھی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، سب کو برا بھلا کہنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر اللہ کے رسول نے بآواز بلند 3 دفعہ زور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر بآواز بلند دعا کرنے لگے. سب سے پہلے کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اے اللہ، قریش کے جتنے بھی ہیں، اے اللہ تو ان پر اپنی پکڑ کو نازل کر. پھر اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام گنائے. وہ نام کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے دعا کی، بددعا. جب بددعا کی، ہنسنے والے تھے نا جتنے بھی، یہ نام گنانے سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، سب کی ہنسی رک گئی، سب خاموش ہو گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کرنے لگے. پتہ ہے کیوں؟ یہ سمجھنے والی بات، وہ کافر ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا ان کو یقین تھا. ان کو کنفرم معلوم تھا کہ اللہ کے رسول بددعا کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے سب کی ہنسی رک گئی، سب خاموش ہو گئے، سہم گئے، ڈر گئے. راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نام گنائے. اے اللہ ابو جہل کو ہلاک کر، اے اللہ تو عتبہ کو ہلاک کر، ولید کو، امیہ کو، عقبہ کو، شیبہ کو. راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے 7 نام گنائے تھے، 7ویں کا نام مجھے یاد نہیں کس کا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن لوگوں کے نام گنا کر بددعا کیے، تمام کے تمام بدر کے موقع پر ہلاک ہو، اور وہاں کے کنویں کے اندر ان کو اٹھا کر پھینک دیا گیا. تو یہ معاملہ ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے،
اس طرح الفاظ لے لے کر تین دفعہ اللہ کے سامنے تین دفعہ کے الفاظ آئے ہیں اس حدیث کے اندر پکارنا چاہیے. یہ آداب میں سے. اور ایک ادب آخری ادب ہے. ویسے بہت سارے آداب ہیں، اس ادب کو ملحوظ رکھنا بے حد ضروری ہے. آج اس کے اندر میری اور آپ کی کوتاہی ہوتی ہے. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. ہم اپنے کھانے کو پاکیزہ بنائیں. ہم کیا کریں؟ اپنے کھانے کو پاکیزہ بنائیں، حلال حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگر ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ کے اندر حرام کا جائے گا، ناجائز دانہ جائے گا، تو اللہ ہماری پکار نہیں سنے گا. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ان اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. لا یقبل الا طیبا، سوائے پاکیزگی کے ناپاکی کو قبول نہیں کرتا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم کس کو دیا ہے؟ اپنے پیارے رسولوں کو دیا ہے. اور وہ حکم کیا ہے؟ فقال اللہ تعالیٰ، اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسل، اے رسولو. رسول نہیں کہا، رسل. رسول کی جمع رسل ہے، را سین لام رسل. یہ رسولوں سے مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے؟ کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھانا کھاؤ. واعملوا صالحا، اچھے اچھے اعمال کرو. انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتوت کرتے اس کے بارے میں مجھے اچھی طرح خبر ہے. تمہارے کام پر میری نگاہ ہے، میں جانتا ہوں، برابر میں تمہارے تمام کرتوت کی خبر رکھتا ہوں. آگے پھر کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، وہاں رسولوں سے مخاطب. امر المؤمنین بما امر به المرسلین ہے نا، تو مومنین سے بھی یہی خطاب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو آپ کو پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے تم کھاؤ. واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر حقیقت میں تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کو پکارتے ہو. تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی جائے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ کھانے کو ہمارے پاکیزہ بنانا پڑے گا. اس کے علاوہ آخری حدیث میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا کے تعلق سے کہ کتنی اہم اور کتنی سود مند اور کتنی فائدہ مند ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدعاء ینفع، دعا ضرور فائدہ دیتی ہے. مما نزل و مما لم ینزل، اس مصیبت سے بھی جو نازل ہوئی ہے اور اس مصیبت سے جو ابھی نازل نہیں ہوئی. کیا مطلب؟ اگر کوئی پریشانی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کو لاحق ہے تو بھی ہم دعا کا ہتھیار استعمال کر کے اس کو ہٹا سکتے ہیں. کوئی بلا نہیں آئی ہے، کہیں اللہ نازل نہ کرے اس سے پہلے ہی اللہ تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام آفتوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے. اس طرح کے لیے ہم دعا کریں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا آگے؟ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، دعا کو اختیار کرو. یا عباد اللہ بالدعاء، علیکم بالدعاء کا علیکم کے لفظ آتے ہیں، تم لازم پکڑو بالدعاء، دعا کو. یعنی کہ کوئی مصیبت آئی ہے اس کے لیے بھی سود مند ہے، اور جو نہیں آنے والی، جو آئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کارآمد اور سود مند ہے. لہٰذا ہم دعا کا اہتمام کریں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اخلاص سے نوازے، ہمارے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، شرک سے، بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے. جتنی باتیں کہی گئی ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کو پکارنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.